السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. بہت سے واقعات جو ہوتے ہیں اور ہم پھر اس پر بحث شروع کرتے ہیں، چند دنوں بعد وہ تاریخ بن جاتے ہیں انٹل اس قسم کا ایک واقعہ دوبارہ ہوتا ہے، اس پر دوبارہ بحث ہوتی ہے. کریکٹیو میجرز نہیں ہیں. ابھی کل ہم نے بات کی تھی پروگرام میں اسامہ ستی قتل کیس کی، جس میں آج ان کے والدین نے پریس کانفرنس بھی کی. 17 گولیاں ماری گئیں. مچھ میں ہزارہ برادری کے لوگوں کو قتل کیا گیا. وہ لوگ 3 دن سے دھرنا دے کر بیٹھے ہیں. شیخ رشید صاحب وہاں گئے، ڈیمانڈز ماننے سے انکار کر دیا. کرک میں مندر گرا دیا. کیا ہوا؟ کسی نے انسٹیگیٹ کیا، سارے چڑھ دوڑے، مندر گرا دیا. سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی اور کہا گیا کہ جیب سے پیسے دیں. جے یو آئی نے اپنے آپ کو اس واقعے سے ڈسٹنس کیا ہے، لیکن جو لوگ تھے وہ ان کا تعلق کہا جاتا ہے کہ اس جماعت سے تھا. بٹ مولانا عطا الرحمان صاحب نے اپنے آپ کو اس سے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وچ از اے گڈ سائن. موٹر وے واقعہ کچھ دن پہلے ہوا تھا، آپ کو یاد ہو، پورے پاکستان کو اس نے ہلا دیا تھا. اسے کچھ عرصہ پہلے مشال قتل کیس، جس میں ایک نوجوان کو جو یونیورسٹی میں تھا کس طرح مذہب کا استعمال کر کے اختلاف کی بنیاد پر، سیاسی اختلاف کی بنیاد پر ہم کب اس چیز سے اس ملک کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے؟ ابھی آپ کے سامنے شیخ رشید صاحب بیٹھے ہیں، 3 دن سے دھرنا جاری ہے، لاشوں کو دفنانے سے انکار کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کی آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2013 کی شاید بات ہے، یا 2012 یا 13 کی بات ہوگی، مجھے اب بھی یاد ہے. اس ٹائم وزیر اعظم صاحب گئے تھے، گورنر راج لگا تھا. پہلے جو لوگ جاتے تھے اس تمام تر اس شٹل جو کوشش کی جا رہی تھی مذاکرات کرنے کی، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن قاہرہ صاحب ہمارے گیسٹ، ایک دفعہ قاہرہ صاحب بھی اس وفد کا حصہ تھے جو گیا تھا. انفارمیشن منسٹر قاہرہ صاحب وہاں موجود تھے، لیکن وہ اٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کب تک وہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیڈرل منسٹر، بہت شکریہ آپ کا. مصدق ملک صاحب سینیٹر مسلم لیگ نون کے، آپ کا بھی شکریہ. قمر زمان قاہرہ ساتھ موجود ہیں، صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے، آپ کا بھی شکریہ قاہرہ صاحب. کب تک سر یہ واقعات روز یا نہیں تو کم از کم اتنی فراوانی سے ہوتے ہیں؟ ہم نے کل اسامہ وہ لڑکا جو ینگ بچہ، آج میں نے سنا ہے کیبنٹ میں اس کے اوپر اس پہ بھی بحث ہوئی ہے. ہاؤ، کیوں یہ کم ہونے کی بجائے بڑھتے جاتے ہیں یہ واقعات؟ اب مچھ کا واقعہ ہے، وہ لوگ بیٹھے ہیں اپنی لاشیں لے کے، کب تک وہ لاشیں اٹھائیں گے؟ کاشف، بہت سارے فیکٹرز جو ہیں اس میں پلے کر رہے ہیں. ایک تو بدقسمتی سے جو فرقہ واریت کا فیکٹر ہے وہ بڑا ریئل ہے، اور اس میں اسلامک اسٹیٹ نے رسپانسبلٹی لی ہے، جو کہ افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی جنہوں نے شیعاز کو ٹارگٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی اس قسم کے واقعات ہوئے، اور اس میں بھی کچھ افغان جو تھے وہ ہزارہ ٹرائب کے بلانگ کرتے، وہ بھی وہاں پہ تھے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے، اور اس میں اوبیسلی لا اینڈ آرڈر کو بھی سارے دیکھنا ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے، مینیج کیسے کیا جاتا ہے. پولیس سسٹم ناکام ہو رہی ہے کہیں پہ، جی اسٹیٹ ناکام ہو رہی ہے پروٹیکشن دینے میں. میں صرف ایک بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، باقی جو واقعات ہیں ان میں اوبیسلی ٹریننگ کی کمی ہے، باقی چیزیں ہیں. لیکن جو بلوچستان کے واقعات ہیں نا، اس کے بارے میں تو کوئی اب شک والی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں ہندوستان بہت ریئل اور سیریسلی انوالوڈ ہے. یہ ڈوول جو ہے، اس نے کئی دفعہ اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ ہم پاکستان کو چیلنج کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ تو اپنی کوشش کریں گے، اس سے اب بچنا تو ہمارا کام ہے نا ایز اے اسٹیٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو انٹرنل کانٹرڈکشنز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہیں، یا کوئی اس کو ایکسپلائٹ کرنا بھی آسان ہے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بلوچستان میں خاص طور پہ ٹارگیٹڈ جو ایک انٹرفیرنس ہے وہ انڈیا کی ہے، اور وہ آپ کو مختلف طریقوں سے نظر آ رہی ہے. اس کے اندر وہ آپ کو یہ جو مختلف گروپس ہیں جو کہ وہاں پہ سیسیشن کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کس طرح سپورٹ کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی ایویڈنس آپ کے پاس آئی ہے. یہ جو ای یو کی ڈس انفارمیشن لیب جو یہ سارا جو ہندوستان نے کیا تھا، وہ بھی آپ کو اس کے سر یہ تو چلیں ٹھیک ہے، ساری چیزیں مسئلہ یہ کہ ذمہ دار ہم اس کو کرا رہے ہیں، لیکن آخر میں کام تو ہمارا کرنے کا. اس کو آپ کو یاد ہوگا سر، جب پیپلز پارٹی کے دور میں دھرنا ہوا تھا، پرائم منسٹر کو جانا پڑا، حکومت گئی تھی، گورنر راج لگانا پڑا تھا. اب بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان آئے. پرائم منسٹر پاکستان جا رہے ہیں وہاں پہ، جائیں گے؟ جی، پرائم منسٹر کا پاکستان کا شاید جائیں، مجھے اس کا ڈائریکٹ علم نہیں ہے. لیکن ایشو جو ہے، میں نے جیسے کہا کہ اس کو 2-3 لیولز پہ ڈیل کرنا پڑے گا.
ایک تو یہ جو سیکٹیرین لیول ہے اس کے اوپر ڈیل کرنا پڑے گا. اصل پولیٹیکل کی بات کریں سر میں صاحب, یہ تو لانگ کچھ چیزیں ہیں جو شارٹ ٹرم ہے. اب وہ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر کا انتظار کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ایک مثال سیٹ ہو گئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں. صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہی مثال اب ریپیٹ ہوگی, کیونکہ پرائم منسٹر کو جانا پڑے گا وہاں پہ, ان کی ڈیمانڈز تو سخت ہی ہوں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جانا کا فیصلہ تو مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن کیا اس سے جو جب یوسف رضا گیلانی گئے یا کوئی راجہ پرویز اشرف گئے, یا کیا اس سے ایشو حل ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن جو لوگ وہ جنازہ لے کر بیٹھے ہیں اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں فالٹ لائنز فکس کرنی ہے, یہ تو ان کے لیے جواب کافی نہیں ہے. نہیں, وہ صحیح بات ہے سر. اگر آپ کو کہا جائے خدا نہ خاصا ہی, میں اسامہ کا کیس کل مجھے اس کا فرق ہے کہ جس کے بیٹے جوان ہیں ان کو پتا کہ 20-21 سال کے بچے کو 17 گولیاں چلائی جائیں تو اس میں ہوتا کیا. تو میں کہا جیسے دیکھیں پولیس کی ریفارمز کرنی پڑے. نہیں, دس از ناٹ اے گڈ انف آنسر فار دیم. آئی نو اٹس ناٹ اے گڈ انف آنسر, کیونکہ اس کا امیجیٹ کوئی امپیکٹ تو نہیں ہے. لیکن پوائنٹ یہ میں صرف میک کر رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب گئے, انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے, وہ گئے, ان کے ساتھ بیٹھے, ساری باتیں ہوئیں ان کے ساتھ, اور ہو سکتا ہے پرائم منسٹر بھی جائیں. لیکن یہ ایشو صرف ان کے جانے کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو ذرا تھوڑا سا اس سے بڑا ہے. اور میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ایک کنسیڈریبل ایویڈنس موجود ہے کہ اس میں ہندوستان جو ہے وہ انوالوڈ ہے, کنسیڈریبل. سو اس کے لیے ہمیں آبویسلی دورس چیزیں بھی کرنی پڑیں گی, امیجیٹ چیزیں بھی کرنی پڑیں گی, لیکن اس کو نہ بھولیں کہ یہ ہماری اسٹیٹ کو اٹیک کر رہا ہے اور وہ ہمارا دشمن اٹیک کر رہا ہے. سر لیکن شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم, کوئی بھی اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جس کے ہم ذکر کریں, مچ میں جو واقعہ ہوا, کچھ اقدامات آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے کرنے, کچھ مڈ ٹرم کے لیے کرنے, کچھ لانگ ٹرم کے لیے کرنے. جس فالٹ لائن کا ذکر کر رہے ہیں, جو ہمارے سیکٹیرین یا جو فرقہ واریت ہے ہمارے ملک میں, وہ ایک مسئلہ ہے, وہ فکس کرنے آج بھی شروع کریں گے اس کو سالوں سال لگ جائیں گے ہمیں فکس کرتے ہوئے. اب انڈیا کا انوالومنٹ ہے, آپ آج اس کو روک نہیں پائیں گے, لیکن کوشش کریں گے تو اس کے اندر آپ کو کرنا. لیکن شارٹ ٹرم سولوشنز بھی چاہیے ان لوگوں کو, اسی وجہ سے بیٹھے ہیں, اسی وجہ سے اٹھنے سے انکار کر رہے ہیں. واٹ آر دا شارٹ ٹرم سولوشنز؟ دیکھیے, یہ تو اب جو ہو رہا ہے یہ ناقابل قبول ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر سے لوگ کام کرنے کے لیے نکلیں اور ان کو ذبح کر دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی صوبے میں بسوں سے اتار کے لوگوں کو مارا جاتا ہے, شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مارا جاتا ہے. پنجاب لکھا شناختی کارڈ پہ ٹھوک دیتے ہیں. کسی کا ہزارہ برادری تو لاشیں اٹھا تھا. دس از ناٹ اے نیو فینومینن. مسئلہ یہ کہ جتنی باتیں نیب پر ہوتی ہیں, جتنی باتیں گرفتاری, ان ایشوز پر کیوں نہیں اس طرح. میں نے تو آج کی ہے, میں نے سینٹ کے جی میں نے بات کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ فالٹ لائن آپ جس چیز کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ فالٹ لائن کیا ہے؟ فالٹ لائن وہ کمزوری اندرونی ہے جس کو بیرونی طاقت ہمارا دشمن جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے, اور ہمیں اس اندرونی جس کو فالٹ لائن ہم کہتے ہیں اندرونی کمزوری کو دور کرنا ہے. ہمارے ہاں جو صوبے ہیں یا صوبوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں یا ان میں کچھ طبقات ہیں جو ایلینیٹ فیل کرتے ہیں, انہی کو آ کر اکساتا ہے کوئی باہر سے آ کے. دیکھیے ایسے تو نہیں ہے کہ پوری کی پوری ٹیم, یہ بھارت تو ویسے یہ بھی کر سکتا ہے اور کر چکا ہے, لیکن زیادہ تر ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ آپ کے اندر جب فریکچرز ہوتے ہیں تو کوئی ایک ایلین, بالکل ایلینیٹ ہوا جو ایک گروہ ہوتا ہے, اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, اس کو فنڈنگ دینے کے لیے, اس کو اسلحہ دینے کے لیے, اس کو ٹریننگ دینے کے لیے آپ کا دشمن تیار بیٹھا ہو. سر لیکن اسلامک اسٹیٹ ایلینیٹڈ گروپ نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کہنا کہ بی ایل اے والے ہیں, بلوچستان لبریشن آرمی ہے, نیشنل آرمی ہے, اس کو اگر ایکسپلائٹ کریں, مجھے یہ آرگومنٹ اس جگہ تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیونکہ اسٹیٹ سے ایلینیٹ ہوئے ہیں اس لیے ایکسپلائٹیبل, آسانی سے ایکسپلائٹیبل ہے. یہ جو مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں یہ ایلینیشن نہیں ہے, یہ کنوکشنز ہیں کچھ جس کی بنیاد پر. میں آپ کو اپنا صرف نقطہ نظر ہی دے سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ہتھیلی ہے نا, یہ پنجہ ہے, یہ سب اس طرح ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں آئیسس ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں ٹی ٹی پی ہوں, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور لشکر جنگ بھی ہوں, 3 4 5 نام رکھے ہوئے ہیں. یہ ہتھیلی جو ہے نا ان کو سب کو جوڑے ہوئے, یہ اپنے ریسورسز بھی شیئر کرتے ہیں, یہ اپنے ہائیڈ آؤٹس بھی شیئر کرتے ہیں. کسی کا مقصد حکومت کو الٹانا ہے. ہندوستان ہے جی, یہ ہتھیلی کیا ہے؟ نہیں, یہ ہتھیلی جو ہے ہماری اپنی فالٹ لائنز ہیں جس کو پھر فیول کرتا ہے ہندوستان. دیکھیں نا, ہندوستان تو ہمارا دشمن ملک ہے نا. تو ابھی جس طرح یہ کہا ہے یہ ہمارے شفقت صاحب نے,
محترم وزیر صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری فالٹ لائنز ہیں, ہماری فالٹ لائنز اسی طرح آپ نے دیکھا کہ چھوٹے صوبوں میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں بھی رہی ہیں, کسی زمانے میں سندھ میں بھی رہی تھی, اب کم ہو گئی ہیں, سندھ میں ختم ہو گئی ہیں جی. مگر جب تک آپ وفاق کو یا فیڈریشن کو مضبوط نہیں کریں گے, جس کے لیے یہ 18ویں ترمیم کی گئی تھی, جب تک آپ ایک رول آف لا نہیں وہاں پر لائیں گے. دیکھیے اب آپ مجھے بتائیے, ابھی ہم جو گپ مار رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے, بلوچستان کیسے چلتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ کوئی ایریا جی جی کین یو امیجن کسی امریکہ کے یا برطانیہ یورپ کے شہر میں اے ایریا اور بی ایریا ہو صاحب, اے بی سی, اور پھر ایک جگہ پہ ایک ایجنسی ہے, دوسری جگہ پہ دوسری ایک پولیس ہے, کوئی نیوی ہے, کوئی کچھ اور ہے. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک آپ اپنے صوبے کی جو رقبے میں سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی ایلینیشن تو ہم دونوں دیکھ چکے ہیں. ہم جاتے ہیں وہاں پہ, ہم دیکھتے ہیں کیسی غربت ہے, ہم دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھ چکے ہیں, غربت ہے, مفلسی ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں اور دوسری طرف پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو چلا کون رہا ہے. کوئی رول آف لا نہیں ہے, کوئی فریم ورک. یعنی اب پنجاب میں یا سندھ میں یا کسی حد تک خیبر پختونخوا میں ہمیں پتا ہے ملک کے صوبے کیسے چلتے ہیں. کسی حد تک خیبر پختونخوا میں سب کو پتا, بالکل ٹھیک, فلاز ہوں گے نہیں میں معافی, لیکن سب کو پتا ہے کہ کیسے. دیکھیے میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا, بالکل میں فاٹا کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ پہلے جو وہاں پہ کچھ وہ فالٹ لائنز ہماری ڈیولپ ہوئی تھیں, بالکل اس حوالے سے, اور سسٹمز کے بھی پرابلم تھے. دیکھیے میں وہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب خیبر پختونخوا میں سب کو پتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم ہمارے لیے اس طریقے سے کام کرے گا. اچھا کام ہے, پولیس کرے گی ایسے. اب آپ مجھے بتائیں بلوچستان کون چلاتا ہے, کیسے چلتا ہے, کون سا فریم ورک ہے, کس کا قانون ہے؟ اب وہ لوگ اگر یہ ہوگا, کوئی پولیس پہ ڈالے گا, کوئی کہے گا جی آئی جی سوری ایف سی نے نہیں کیا, کوئی فوج پہ ڈالے گا کہ وہ رن کرتے ہیں. اب میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری آپس کی پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. شفقت صاحب سے تو میرے بہت محبت کا رشتہ ہے, ہم بات کر رہے ہیں, کوئی ابھی بیٹھے ہوں تو کسی بھی وقت شعلہ بیانی شروع ہو سکتی ہے. پرابلم ہماری یہ کہ ہماری اتنی زیادہ آپس کی پولرائزیشن ہو گئی کہ ہم کسی بات کے اوپر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, اس بات پہ بھی نہیں. ہم 18ویں ترمیم کو کہتے ہیں کالا قانون, کوئی اس کو ایکسپلوئٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ہم اگر کالا قانون, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے کالا قانون یا کوئی بھی اس طرح کی چیز. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اگین میں کوئی آج نہیں بات کرنا چاہتا کہ فلاں وزیر نے کیا کہا تھا, کس وقت کہا تھا, چھوڑ دیں ان باتوں کو. کرٹیسزم بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے کرٹیسزم کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, گرا دینا. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھ کے کوئی ایسی بات کریں جس سے بلوچستان کے مسائل حل ہو سکے. کیوں نہیں؟ آخری دفعہ کب ہوئی تھی جی؟ کیا چیز؟ اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں. میں مجھے 3 سال, آپ کو 5 سال, مجھے 3 سال ہونے کو آگے سینٹ میں. جی سینٹ پولیٹیکل ڈسکورس 2013 سے جی تو 7 سال ہو گئے, 7.5 سال ہو گئے ہیں جی. 1-2 مرتبہ ہو جاتی ہے کبھی, مگر آپ مجھے یاد کرائیں. دیکھیں بتدریج جو ہے وہ ہم نیچے آنا شروع ہو گئے بتدریج. اور کسی موسم میں جب کب گئے ہیں, میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. آرمی پبلک اسکول کے اوپر ہم اکٹھے ہوئے, انہوں نے ہماری انہوں نے ہماری مدد کی. اس طرح کے اور کوئی ہلا دینے والا واقعہ ہوگا تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے. مگر دیکھیے نا, اور اس کے بعد پھر سارے علیحدہ ہو جائیں گے. ہم ہلا دینے والے واقعات انتظار کریں اس کا پہلے. اب تو ہم ہلا دینے والے واقعات پہ اکٹھے نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں اب تو ہلا دینے والے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, یہ جو 3 لوگ ہیں نا, قائرہ صاحب پیپلز پارٹی سے, ملک صاحب, آپ لوگوں نے تو آپ کو منتخب کر کے بھیجا ہے کہ میرے مسائل آپ حل کریں گے. چاہے یہ کوئٹہ کے لوگ ہیں, انہوں نے بھی ووٹ ڈالے. میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں, جو آپ نے بات کی نا سر, یہ دیکھیں بلوچ سردار کمپلین تو بہت کرتے ہیں کہ جناب بلوچستان کے حالات بڑے خراب ہیں. اسٹیٹ بلوچستان کے حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ نظام تو ساری عمر آپ چلاتے رہے. میں یہ تمام لوگ یا کبھی سی ایم رہے ہیں, کبھی گورنرز رہے ہیں, کبھی آپ تھے, کبھی آپ کے والد صاحب تھے, اور آخر میں آ کے آپ کہتے ہیں بلوچستان کے حالات بڑے خراب ہیں. جو خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جس وقت مشرف دور میں یہ کہا گیا کہ جی پائپ لائن ہے, اس کے پیسے ہم ڈائریکٹلی لوگوں کو دیں گے, آپ اس ٹائم ناراض ہو جاتے ہیں. پرائیویٹ جیلیں آپ کے پاس ہیں, لوگ آپ نے ملیشیاز رکھی ہوئی ہیں, اور بعد میں آ کے یہ کمپلین کرنا. خیر یہ ایک لمبی بحث ہے, بعد میں آئیں گے. بٹ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں بیٹھ کر کے یار یہ ہمارے مسائل ہیں, لیٹس فکس دیم آلسو. یہ ہوتا رہے گا, نیب بھی کریں گے, فلانا بھی کریں گے, لیکن یہ پہلے شروع کریں نا جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا. دیکھیں کاشف, جہاں تک آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کا تعلق ہے, ایک دفعہ نہیں بارہا, اور خاص طور پہ پچھلے 2 ماہ کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ 2-3 چیزوں کے علاوہ ہم ہر ایشو پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم این آر او پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم وزیر اعظم کے استعفے پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم نئے الیکشن پہ بات کرنے کے لیے تیار. ہمارا مینڈیٹ ہے, ہم 5 سال پورے کریں. لیکن اس کے علاوہ ہم نے بارہا کا, پرائم منسٹر نے کہا ہے, الیکٹورل ریفارم کی بات کی ہے, اب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے لا اینڈ آرڈر کا, بالکل بیٹھیں.
اگر اس کے انتظامی ڈھانچہ کوئی آج نیا تو نہیں آیا، پچھلے اتنی دیر سے انہوں نے 5 سال حکومت کی، انہوں نے انتظامی ڈھانچہ، یہی انتظامی ڈھانچہ ان کے پاس تھا. اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی، یہی انتظامی ڈھانچہ تھا. غلط ہے نا سر؟ نہیں اب دیکھیں غلط، میں کیونکہ تھوڑا سا مجھے ایڈمنسٹریشن کا وہ ہے، یو کین آرگیو کہ ایک ہی ہونا چاہیے بلوچستان کے اندر، اور یو کین آرگیو کی گنجائش ہے کہ نہیں، بالکل بہتری کی تھوڑی سی نہیں، بے شمار گنجائش. تو اس کے اور اس میں اور بھی بڑی بہتری آئے گی. بلکہ میرا خیال ہے کہ میرے پاس اس وقت فگر نہیں تھا، لیکن جتنا پیسہ ڈیولپمنٹ کے لیے پچھلے 10-12 سال میں سنس 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان میں بہت پیسہ گیا، سیاستدان کروڑ پتی ارب پتی بن گئے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تقریباً 1000 بلین سے زیادہ گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس چیز پہ جو انتظامی ڈھانچے پہ بات کر رہے ہیں، بالکل ہم ایبسولوٹلی ریڈی جس وقت بات کریں. میں کائرہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں، کائرہ صاحب یہ ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے، کل اسامہ کیس پہ بات ہو رہی تھی، آج مچھ کے واقعے پہ. مجھے آپ اپنی ذرا، آپ کا ایک ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، آپ ایز انفارمیشن منسٹر، اگر میں صحیح یاد ہے مجھے تو آپ لاسٹ جب آپ کی حکومت میں واقعہ ہوا تھا آپ اس وقت بھی وہاں پر موجود تھے، اور یہ ان کی جو مطالبات ہے وہ غلط نہیں ہے سر. ایک حد تک کوئی لاشیں اٹھا سکتا ہے، لاشیں اٹھا بیچارے تھک گئے، لیکن کیا وجہ کہ ہم جتنی، اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ مچ پہ آج ہم بات کریں، کل ہم سارے بھول جائیں گے. اسامہ کا واقعہ ہوگا، ایک پروگرام ہوگا، دوسری دفعہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، وہ بھی ہم بھول جائیں گے. وائی؟ یہ ہماری پولیٹیشین اس چیز کے اوپر بیٹھ کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیوں بحث نہیں کر رہے ہیں؟ کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ریاست کے اندر بہت سارے بودھ آ گئے، بہت کمزوریاں آ گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پاکستانی ریاست کو اس کی بنیاد پہ کھڑا نہیں کر سکے. اب اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ تم نے تو فنڈامنٹلز کی بات شروع کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں فنڈامنٹلز کو ٹھیک کیے بغیر ہم شاید آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اگری کرتا ہوں. مثلا آج بھی جب پاکستانی ریاست کے اندر طاقتور آئین اور قانون کو وائلیٹ کرے گا، فنڈامنٹلز کو وائلیٹ کرے گا، تو پھر کاشف عباسی بھی کرے گا، قمر زمان بھی کرے گا، پھر ہم سے نچلا طبقہ بھی کرے گا. اور اگر ہم سب قانون کے تابع ہوں گے اور جو بھی قانون کو وائلیٹ کرے گا اس کو سزا ملے گی، تو ہر بندہ اس سے خوفزدہ ہوگا. اور یہی یورپ میں ہو رہا ہے، یہی ترقی پذیر دنیا میں ہو رہا ہے. ہم اس کی طرف نہیں جا رہے، ہم ڈیٹیریوریشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم مٹیریلی گرو کر رہے ہیں، مورلی گر رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے، ہمیں پاکستان کا فنڈامنٹل مسئلہ، کیا آپ مذہبی طبقات کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ریاست کی پالیسی تھی، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں کسی حکومت کو الزام نہیں دیتا، میں آج اس حکومت کو الزام نہیں دوں گا. یہ ان کے صحیح سے بڑا ایشو ہے، یہ ہماری گورنمنٹ سے بھی بڑا ایشو تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ مذہبی فساد پیدا کرنے میں کس کا رول ہے؟ اگر ایک سیکٹ کو آپ زیادہ سپورٹ کریں گے، اس کو آپ کبھی کشمیر میں کبھی افغانستان میں لڑوائیں گے، تو اس کی طاقت کے نتیجے میں جب اس کے جتھے یہاں پہ مضبوط ہو جائیں گے اور وہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ بھی ریاست کے سامنے کھڑا ہوگا اور ہر بندہ اس کو دیکھ کے سلامیں کر رہا ہوگا، تو دوسرے جو مذہبی فرقے ہیں وہ بھی اپنے جتھے بنائیں گے. اگر کچھ مذہبی کچھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ قوم پرستی کے نام پہ اپنے جتھے بنائیں گے، تو پھر باقی قوم پرست بھی اپنے جتھے بنائیں گے، اور پھر یہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ. ٹھیک سر، یہاں پہ رک جائیے سر. کائرہ صاحب ذرا میں ایک سوال، میں آپ کو تھوڑا سا، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، فنڈامنٹلز ٹھیک کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. لیکن سر فنڈامنٹل جو آپ طاقتور، ہم نے کل ایک مثال دی، ایک بچے کو قتل کر دیا، 17 گولیاں مار دی. ایک طاقتور آدمی لینڈ کروزر کے نیچے، چکزئی صاحب کے بھائی صاحب، فوٹیج کے سامنے، ٹی وی کے سامنے نظر آ رہا ہے، کیمرے نے کیچ کیا ہے کہ انہوں نے بندہ ٹھوک دیا. عدالت کہتی ہے جناب ایویڈنس نہیں ہے، فارغ کر دیتے. یہ جو آپ بنیادی گفتگو کل، یہ چوہدری منظور صاحب کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ یہ جو طاقتور اور کمزور، اور ہم نے یہ شہباز صاحب کا 2018 کے الیکشن سے آخری جلسہ جو الیکشن سے پہلے چلایا، یہ جی نظام ہی غلط ہے، میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں اس میں، یہ سر یہ صرف الیکشن کی تقریروں تک کیوں ہے؟ جب آپ آ جاتے ہیں اس وقت کیوں نہیں اس پر بات ہوتی؟ 10 سال حکومت بھی کی، 10 سال. آج فار ایگزامپل آج بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ روم ایک دن میں نہیں بنتا، کراچی 12 سال کی گورنمنٹ بھی پیچھے ہے. لیٹس ڈسکس پالیٹکس، آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ باتیں الیکشن کی تقریروں تک محدود ہیں. حکومت میں آتے ساری یا جب پارلیمنٹ بنتے ساری سب غائب ہو جاتا ہے. میں گزارش کروں کاشف، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ساری طاقت حکمران کے پاس نہیں ہوتی، اور جو حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس ساری طاقت بالکل ہی نہیں ہوتی. ہماری حکومت تھی، ہم اکثریت میں نہیں تھے، ہم اقلیت میں تھے، لیکن ہمارے ساتھ اتحاد میں حکومت تھی، اور ہم ان کے ساتھ بھی، ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت تھی. اور اگر ہماری حکومت کے پاس کچھ تھا بھی
تو ایک طرف عدلیہ اپنی طاقت لیے بیٹھی تھی, افتخار چوہدری صاحب بیٹھے تھے, کبھی کوئی اور جج صاحب. آپ کو لگتا ہے, ویسے میں ایک بات بتائیں قاہرہ صاحب, میرا ڈاجی سا سوال, جس دن آپ تینوں اکٹھے کھڑے ہو گئے, تین سے مراد شفقت محمود پاکستان تحریک انصاف, مصدق ملک مسلم لیگ نون, قمر زمان قاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی, کھڑے ہو کے کہتے ہیں سر ان عدالتوں میں انصاف نہیں ہے, یہ انصاف ملنا چاہیے لوگوں کو, اور اس کو کیمپین بنا کے چلائیں. میں دیکھتا ہوں کون سی عدالت آپ کے خلاف سامنے کھڑی ہوتی ہے سر. کاشف اگر آپ کہیں کہ جی بلوچستان میں لوگوں کو رائٹس ملنے چاہیے, میں دیکھتا ہوں کون سی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں اگر یہ ہو سکے, لیکن تاریخ میں ایسا کبھی میں نے سنا یا پڑھا نہیں ہے کہ ساری قوتیں اکٹھی ہو گئی ہوں. بنیادی طور پہ دو مختلف یا تین مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف سوچوں کے لوگ ہوتے ہیں, اور اپنی اپنی سوچ کو پروان چڑھا, اور جو ڈیموکریٹک پروسیس میں خاص طور پہ آپ لوگوں کے پاس جا کے ان کو کنونس کرتے ہو, اور جو طاقتور طبقہ بنتا ہے وہ حکومت میں بیٹھ کے طاقت کے زور پہ, حکومت کے زور پہ, قانون کے زور پہ اپنی بنیادی شناختیں بدلتا ہے, حیتیں بدلتا ہے. آپ اس معاشرے کی بنیادی حیت کو چینج کرنے کی ہمت کر نہیں سکتے سر. لیکن آپ اگر کل کاشف عباسی میں یہ ہمت نہیں ہے, میں اگری کرتا ہوں, کاشف عباسی نہیں ہے, قمر زمان میں سیاسی طور پہ نہیں ہے, ہمارے ایون فوجی حکمران کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, ہمارا جو آپ کی پولیس کا سربراہ ہے وہ ڈرا بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے سیاسی بندے کو, یعنی مذہبی بندے کو ہاتھ لگا دیا, وہ بالکل غلط کر رہا ہے تو میرے خلاف طوفان اٹھ جائے گا. یہ پروسیس کا نام ہے نا, ہاتھ لگا دیا قاہرہ صاحب, یہ پروسیس کا نام ہے, پروسیس کا نام نہیں ہے. میری گزارش سنیں, یہ جھٹکے سے نہیں ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں, ایگریڈ, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, یا ریوولوشن ہے یا ایوولوشن ہے. ایوولوشن میں کیا ہوگا, آپ اس پروسیس کو چلنے تو دیں, آپ دوسرے کی حیثیت کو تسلیم تو کریں. مثلا یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, آج شفقت صاحب بھی ابھی کہہ رہے ہیں, مجھے بہت احترام ہے کہ جی آئیں بیٹھ کے بات کریں, تو آئیں, کیا میں نے آپ کو دعوت دینی ہے, آ کے ایجنڈا میں نے دینا ہے آپ کو کیا؟ اگر آپ ہر وقت ایک ہی ان کا بیانیہ ہے کہ جی این آر او نہیں دیں گے, بھائی نہیں مانگتے آپ سے این آر او, ہم کون مانگ رہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرض کریں, جس کو آپ این آر او کہتے ہیں, کہ جی نیب کے قانون میں ہم نے 34 ترامیم پیش کر دی, وہ بھی غلط بات ہے خیر, لیکن اگر فرض کرو آپ اس کو بیان دیتے ہیں, تو یہ بتائیے کاشف صاحب, یہ تو 2 مہینے پہلے کی بات ہے نا, 2.5 سال سے ہم کون سے قانون میں. بالکل درست سر, مجھے ایک بریک لینے دیں ذرا, اسی سے شروع کرتے ہیں ملک صاحب. آخری بات کاشف رہ جائے گی, پھر آپ ڈسکنٹینیو ہو جائے گا میرا آرگومنٹ. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے, یہ تو بتا دے کہ انہوں نے جناب اپوزیشن کو کہا کہ اچھا آئیے یہ چارٹر ہے, اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, یہ ہماری پرپوزل ہے, نیب کے قانون میں ترمیم کرنی ہے, آپ کی ترامیم قبول نہیں ہے, ہم یہ کرنے کو تیار ہیں, ٹیررزم کے اندر ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے, ہم آپ کی ترامیم لینے کو تیار ہیں, آئیں بیٹھے. تو کوئی آپ نے پرپوزل بھی دیا ہے کہ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ فینٹاسٹک پوائنٹ قاہرہ صاحب, میں اسی سے شروع کرتا ہوں پروگرام کا اگلا حصہ, کہ اصل میں کام کیسے ہوتا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری تقریریں شروع ہوتی ہیں گالیاں نکالنے سے دوسرے کو, اور ختم ہوتی ہیں اسمبلی کی تقریریں گالی. 2 فورمز آپ کے پاس, قومی اسمبلی اور سینٹ, یا صوبائی اسمبلیوں کے. میں نے نہیں دیکھا کبھی, شفقت صاحب یہ آپ نے جواب آپ اس کا دیجیے گا, کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حکومت نے کھڑے ہو کے کہا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ جوڈیشل ریفارمز ہیئر, آئیں بات کریں. کون کہے گا میں نے نہیں بات کرنی ہے؟ کہہ کے دیکھے کوئی اپوزیشن والا کہ ہم بات نہیں کرتے, ہم سیاسی گالیاں نہیں کرتے. نو, سیریس بحث کرتے کیوں نہیں ہیں؟ آج تک میں نے اس اسمبلی میں 20 سال سے کور کر, آئی ہیو ناٹ ہرڈ ایسی ڈیبیٹ جس کو دیکھ کر لگے یہ اب اس ملک کو ٹھیک کرنے لگے ہیں, کوئی ایک چیز ٹھیک کرنے لگے, لیٹ الون کسی اور چیز کو. یا اگر کسی کو یاد آتی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا بریک کے بعد کہ کیوں یہ نہیں ہوتا. یہ طریقہ کار ہے, اسمبلی میں کھڑے ہو, پرائم منسٹر, لیٹ دا پرائم منسٹر اسٹارٹ اے ڈیبیٹ کہ اس ملک کی عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, کیا وجہ ہے, آئیں ذرا سب اس کے اوپر بحث کرتے ہیں, اور وہ دکھائیں, ذرا ٹیلی وائز کریں لائیو ٹی وی کے اوپر بحث. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, تو ادھر سے آغاز کریں. ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب, اس کے بعد پھر کم ٹو دا گورنمنٹ. میں 20 سال سے تقریباً, میں 2002 کی اسمبلی سے تو لگاتار اسمبلی دیکھ رہا ہوں, کور کر رہا ہوں, سینٹ. آئی ہیو ناٹ سین, میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ, آپ کے پولیٹیکل پارٹیز عوامی مسائل کی بات ہے, وہ کو بندہ گرفتار ہو گیا, رولا پہ جائے گا اسمبلی, ساڈا بندہ گرفتار کر لیا, گالیاں نکالو, تنقید کرو, تسی اینوں گالا کڈو, وہ تو کڈے. یہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے لوگوں کو عدالتوں میں انصاف نہیں ہو, پولیس کیا کرتی ہے آپ کو پتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے آپ سب, ہم سب دیکھ رہے ہیں. اس پہ بات نہیں ہوگی بھی تو ایک پنچ لائیں ویسے فٹ نوٹ کے طور پہ بات کر کے نکل جائیں گے. میں جو بات کروں گا تھوڑی سی کنٹروورشل ہے. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. اگر
اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آج کی ڈسکشن کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمارا نقطہ نظر کیا ہے پچھلے الیکشنز کے متعلق اور ان کا کیا تھا اس سے پچھلے الیکشنز کے متعلق، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آج بہت بڑا سانحہ رونما ہوا ہے. لیکن آپ یہ تو مانیں کہ ہم سب کو یہ اعتماد ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے نہیں آتے. اگر ہم ووٹ کے ذریعے نہیں آتے تو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کے ذریعے نہیں آتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پرسپشن ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے نہیں آتے اور ہم کسی اور طریقہ کار سے آتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ جن لوگوں کا یہ ہزارہ جو لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں آج، ان کے پاس ووٹ کے علاوہ کیا ہے؟ یہ جس بچے کو گولیاں لگی ہیں 17، اس کے ماں باپ کے پاس ووٹ کے علاوہ کیا ہے؟ نہ بندوق ہے، نہ پولیس ہے، نہ وہ پٹواری ہیں، نہ وہ تھانے دار ہیں، نہ وہ ڈی سی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ کیا کریں؟ اور اگر مجھے آپ کو ان کو قائرہ صاحب کو یہ یقین دلایا جائے یا ہماری پرسپشن میں ہو کہ ووٹ ہاں اہم ہے مگر اصل چیز نہیں ہے، تو پھر بھائی ہم وہ کریں گے جو اصل چیز ہے. جب تک اس ملک اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ اصل بات کیا، اصل چیز برادری سسٹم ہو سکتا ہے، پیسہ لگانا ہو سکتا ہے. the more money you have the easier it becomes winning an اس کو election. سمپل کر لیتے ہیں نا تاکہ پولیٹیسائز نہ ہو. اگر اصل چیز ووٹ ہو جائے، اگر قائرہ صاحب کو اور مجھے اور شفقت صاحب کو یہ یقین ہو کہ ماں سوا ووٹ کے کچھ نہیں ہوگا، تو ہو کیسے سکتا ہے کہ ہم خدمت نہ کریں اس کی جس نے ووٹ دینا ہے؟ اگر کسی نے کرپشن بھی ملک میں کرنے آنا ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں صرف ووٹ کے ذریعے آ سکتا ہوں، تو وہ ان کی خدمت تو کرے گا نا، چاہے برے ریزن کے لیے کرے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ برے ریزن کے لیے کرنی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی کسی کے گمان میں سروس ہو، کوئی کسی کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہو کہ بیٹا تم نے ملک کو سرو کرنا ہے، اپنے لوگوں کو سرو کرنا ہے، تو اس کو یہ یقین تو ہونا چاہیے نا، وہ سروس کے لیے بھی وہ راستہ ڈھونڈے گا جو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 2008 میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑا، 2013 میں آپ کو ٹھیک ووٹ نہیں پڑا، اور 2018 میں ان کو نہیں پڑا. دیکھیے میں اسی وجہ سے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ آف میں نے آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں سر، میں آج بھی جب بھی تقریر سنتا ہوں 2008 سے سن رہا ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، بات تو سارے لوگوں کی کرتے ہیں. اگر آپ کو میٹر نہ کرتا ہو تو یہ کیوں؟ میں نے آپ کو دیکھیں، میں نے آپ کو روٹ کاز، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ووٹ ہی کے ذریعے بے شک آتے ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 50%، 60% تو ووٹ. سر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے گمان میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ووٹ نہیں تو کچھ نہیں، تو پھر ماں سوا اس لڑکے کے جس کو گولیاں لگی ہیں، ان ہزاروں کو جن کو ذبح کیا گیا ہے، وہ جس کا مندر توڑا گیا ہے، وہ جس کی جو موٹر پہ ریپ ہوئی ہے، وہ جس کو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سارے سروس نہ کریں. Is that a fair point? پوائنٹ تو فیئر ہے کہ لیکن سارا پوائنٹ نہیں ہے. مطلب ہے کہ فیئر پوائنٹ ہے. اگر کسی جمہوریت کے اندر ووٹ کا جو ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے تو نیچرلی اس سے فرق پڑتا ہے. میں ایک واقعہ سنا تھا جی. زرداری صاحب ایک میٹنگ چیئر کر رہے تھے پنجاب میں. قائرہ صاحب کو پتا ہوگا اس واقعے کا. کسی نے کہا سر اس ٹائم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، نون کے ساتھ بیٹھے تھے، مرکز میں ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ تھی 2008 سے 13 کے درمیان. کسی نے کہا سر فنڈز دیں اگلا الیکشن. انہوں نے کہا اگر الیکشن کام پر اور اس پر لڑا جاتا اور جیتنا ہوتا تو پرویز ذرا الیکشن جیت جاتا. سو یہ ایک پرسیپشن ہے پولیٹیکل پارٹیز میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 1970 کے بعد کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا پاکستان میں جس پہ ساری پارٹیز جو ہے 100% سیٹسفائیڈ ہوں، اور اس میں ضرور کوئی رنگ بازی ادھر ادھر سے بھی ہوئی ہوگی لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہے. سو یہ ایک ایشو ہے جس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے، اور اس لیے الیکٹورل ریفارم کے اوپر ہم نے اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ آئے بیٹھے کوئی ایسا سسٹم نکالیں جس سے آپ بھی سیٹسفائیڈ ہوں، میں بھی سیٹسفائیڈ. وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو بڑا سیریسلی فلسافیکل لیول پہ بات کرنی ہے تو اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سر آپ سارے بیٹھے ہیں الیکٹورل ریفارمز پہ، وائی ڈونٹ یو سٹ ڈاؤن آن جوڈیشل ریفارمز؟ نہیں، میں اس پہ پولیس ریفارم، میں اس پہ آ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ایسے معاملات ہیں، جوڈیشل ریفارم ہے، گورننس کے ریفارم ہے، پولیس کے ریفارمز ہیں، یہ نہیں رہے پر پرائرٹی. کیوں اب بھی نہیں ہے؟ حالانکہ آپ آگے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک کمیٹی ہیڈ کر رہا ہوں کیبنٹ کی جو کہ انسٹیٹیوشنل ریفارم کی. ہر ہفتے ہم چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مختلف چیزوں کو چینج کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ لمبا کام ہے. لیکن اب یہ صرف کس نے کرنا ہے کام، کیسے کرنا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ کرپشن کا میں اگین سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن جو کرپشن کا ہے اس سے ایک مورل اتھارٹی کا لاس بھی ہوتا ہے. جب مورل اتھارٹی کا لاس ہوتا ہے تو اس سے جو آپ
فنڈامنٹل چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. Could it also be, سر اس کو ذرا تھوڑا سا میں ان کے آرگومنٹ کے اندر ایک چیز ہے, آخری بات, ایک طرف تو یہ جو لیجٹمیسی کا ایشو ہے, یہ تو بہت بڑا ایشو یہ کہتے ہیں کہ ہے, کیا پاور پالیٹکس کہ یہاں پر سیاسی جماعت کا ایک مقصد ہے جو ہم نے پچھلے 15 سال 13 سال میں دیکھا, اپوزیشن میں ہو تو اتنی گالی نکالو, ہر چیز غلط ہے, کسی طرح اس کو گرا دو, مجھے بٹھا دو لا کے. دیکھیں بات یہ ہے اینڈ دین بزنس ایز یوزول, وہ فائر فائٹنگ شروع. دیکھیں جو پارلیمانی جمہوریت ہے نا, وہ ایک متحارب سسٹم ہے, ایڈورسریل سسٹم ہے. اس کی ڈی این اے میں یہ ہے کہ گورنمنٹ ہے اور ایک اپوزیشن ہے, یہ ڈی این اے میں ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ ساری دنیا میں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کچھ جمہوریتوں میں وہ یہ ڈی این اے میں ہوتے ہوئے بھی نیشنل ایشوز پہ کولیبریشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. جھوٹ نہیں بولتے سر. نہیں, اور ہم نے بھی کولیبریشن کی نیشنل ایشوز کے اوپر, نیشنل ایکشن پلان کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, ہم نے اس پہ اپنا دھرنا ختم کر کے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. اور چیزوں الیکٹرل ریفارم میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی ساتھ بیٹھ کے کام کیا, لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ ایکسپیکٹ بڑا مشکل ہے کرنا کہ جو ایڈورسریل سسٹم ہے وہ ایک دم جو ہے. اب دیکھیں نا, میں اگین کوشش کر رہا ہوں. ایڈورسریل سسٹم سے مراد یہ نہیں جو لوگ آپس میں مخالفت کی بنیاد پہ پولیٹیکل ایک سسٹم بنا ہے, سسٹم اس میں عوام کی بات نہیں ہوگی, ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے. نہیں, یہ بات ایک جب بھی دیکھیں نا, اب مثلا مثال کے طور پہ ہم نے پہلے دن جب اوتھ لیا, لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہوئے عمران خان, اس دن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا. سو یہ ایڈورسریل سسٹم کی ایک بہت ہی نیگیٹو خراب شکل ہے نا, میں خراب شکل کرنا چاہوں گا. سو اس میں ضروری ہے 30 سیکنڈز نہیں, اس میں ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جن چیزوں کے اوپر ہم ایک قومی نظریہ رکھ سکتے ہیں مل کے کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں لارجر بات کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایڈورسریز ہوں, لیکن لڑائی کس بات پہ ہو؟ سروس کے اوپر. I agree, that's وہ ہو نہیں سکتا. وہ صرف اس وقت ہوگی لڑائی بھی جو ہمارا جس چیز کو آپ دیکھیں نا, ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے, اور میں اس کے حق میں نہیں ذاتی طور پہ, میں سمجھتا ہوں بالکل ان کی طرح کہ یہ ایک ایڈورسریل سسٹم ہے, اس کو ایڈورسری رہنا چاہیے. یہ کریں گے پبلک انٹرسٹ کے اندر بجٹ لائیں گے, ہم پبلک انٹرسٹ میں اس کو کرٹیسائز کریں گے. دونوں کا مقصد لوگوں کی سروس ہوگا, کیونکہ ہم ووٹ لے کر آتے ہیں. اگر لوگوں کی سروس مقصد نہیں ہے نا, تو آپ بے شک کنسنسس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی سروس کا کنسنسس نہیں ہوگا. سر لیکن قائرہ صاحب, بجٹ ایک ایشو ہے, کیا لوگوں کی سروس, جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سروس, کیا پولیس سروس نہیں ہے؟ کیا عدالت میں لوگوں کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ آج کوئی ادارہ پبلک سروس کے لیے نہیں بیٹھا ہے. کیوں اس پر بات نہیں ہوتی, کیوں اس پہ کنسنسس نہیں ہے؟ کاشف, میں آپ کے پروگراموں میں بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, آپ بلکہ آپ کو آلموسٹ میری اس بات کا حفاظی ہو گئی, اتنی دفعہ میں کر چکا ہوں. لوکاں تے پاڑ لگے تسی کہ نہیں, لوکاں تے نہیں پا رہے ہم. اچھا, میں اپنے آپ تے پاڑ لگا. لوگوں کو ہم ہی نے ٹرین کرنا ہے, لوگوں کو ہم ہی نے ایجوکیٹ کرنا ہے, لوگوں کو ہم ہی نے لیڈ کرنا ہے. یہی سیاسی جماعتوں کا رول ہے. لیکن سیاسی جماعتیں واحد اس رول میں نہیں ہوتی, اس میں بہت سارے اور رول بھی کرنے والے ہوتے ہیں, اور آپ کا بھی اس میں بڑا اہم رول ہے میڈیا کا, جو آپ بھی پوری طرح نہیں ادا کر رہے, میں بھی پوری طرح ادا نہیں کر رہا. بٹ سوال یہ ہے کہ جو پبلک پریشر ہے, ایک طرف تو آپ قانون بنا دیتے ہیں نا, روایتیں بنا دیتے ہیں, اصول بنا دیتے ہیں, جن پہ آپ نے کھڑا کر کے, یعنی ایک آپ نے جمہوری نظام دے دیا, اور اس نظام میں آپ نے الیکشن کرا دیا بھلا تلا جیسے بھی ہے, اور اس کے بھی ملک صاحب کے بقول یا درست کہہ رہے ہیں وہ, کہ اس کے اوپر بھی لوگوں نہ ووٹ دینے والے کا ٹرسٹ ہے, نہ جیتنے والے کا ٹرسٹ ہے. لہٰذا اس کے اندر آپ کے اندر اعتماد کیا ہوگا؟ دوسرا یہ ہے کہ جب لوگوں کا پریشر نہیں ہوگا, یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا ورکنگ ڈیموکریسی کے اندر پبلک پریشر زیادہ بڑی ڈرائیونگ فورس ہے, قانون سے بھی, عدالتوں سے بھی, پارلیمان سے بھی. سر ہم نے کیا لوگوں کو ٹرین کر دیا کہ جو بٹس پیسز مل جاتے ہیں اسی پہ گزارا کرو. سر یہ ہم نے ٹرین کر دیا نا, ورنہ مجھے بتائیں کون سی پبلک کہے گی کہ مجھے عدالتوں میں انصاف نہ ملے, پولیس ٹھیک نہ ہو, پٹوار خانہ ٹھیک نہ ہو. اگلی بات کرنے لگا ہوں, وہی کرنے لگا ہوں. وہ کیا ہے میرا مسئلہ, کیا ہے میرا مسئلہ؟ یہ ہے میرے سے مراد سیاسی کارکنوں کا, کہ جب ہم سیاست میں جاتے ہیں تو آپ جب مجھے گیج کریں گے, تو آپ مجھے, یا میرا ووٹر مجھے گیج کرے گا, یا میرا کرٹک مجھے گیج کرے گا, تو وہ ایک طرح گیج کرے گا. اس کے پاس صرف ایک سوال ہے, تم نے سڑک بنائی, تم نے نوکری دی, تم نے بجلی لگوائی, تم نے گیس لگوائی. آپ بھی کہو گے آپ نے کیا کام کیا, کون سا میجر پروجیکٹ تھا, کتنی نوکریاں آپ نے دی. کبھی کوئی کسی پروگرام میں بیٹھ کے آپ یہ گیج نہیں کریں گے کہ سوسائٹی کو تبدیل کرنے کے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کون سی حکومت نے کتنا خرچ کیا, اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہونے والا خرچ نظر نہیں آئے گا آپ کو. اور اس طرح کام کرنے والی جو محنت ہے, جس طرح شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایگزیکٹو ریفارمز کے اوپر بات ہو رہی ہے,
یہ جو آپ باتیں کریں نا، بہت ساری ہماری حکومتوں کے اندر ہر حکومت کرتی ہے کوشش. کیا شفقت صاحب سے پہلے جو وزیر تھے وہ 10 گھنٹے نہیں کام کرتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، ان کا فوکس کوئی اور ہوگا، لیکن کام وہ بھی کر رہے تھے. لیکن ان کا کام آپ کو نظر نہیں آئے گا. شفقت محمود کے کام کو آپ کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکو گے کہ آپ نے جو... ہاں سر، لیکن یہ کائرہ صاحب پھر بریک کے بعد میں اس کے اوپر جا رہا ہوں، لیکن میں اس آرگومنٹ سے بالکل اگری نہیں کرتا کائرہ صاحب، کیونکہ دیکھیں پرابلمز تو ہم سب جانتے ہیں کائرہ صاحب، لیکن مجھے آرگومنٹ دینے دینا. وہ کیا مانگ رہے ہیں سر؟ لیکن وہ لاشوں کو اسکول نہیں وہاں پر نہ ہو، اس کے لیے ہم نے کیا ہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں. میں نے اسی لیے کہا تھا وہ بلوچ سردار جو بیٹھے ہیں، جن کے پاس جن کو اختیار دیا تھا، کیا کیا انہوں نے پچھلے 25-30 سال میں، 40 سال کیوں اس جگہ پہ اس کو نکالنا؟ اس کو کیا کاشف عباسی کا بھاشن نکالے گا، قمر زمان کی چیخ چاٹ نکالے گی، یا ان کو اس علاقے کے لوگوں کو موازنہ دیکھیں نہ دیکھیں؟ پولیس نہ پنجاب میں کام کرتی ہے، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں، نہ کسی اور جگہ، نہ کے پی میں. یہ بتائیے مجھے کنٹرول کر لیا؟ کیا آپ نے پرویز مشرف کے دور میں کنٹرول کر دیا؟ اکبر بگٹی کو مار کے قتل کر لیا، ختم ہو گیا وہ. پوری مثالوں کیا اس طرح ہو جائے گا؟ جمہوریت کو آپ آمریت سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ میں کچھ اور، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہاؤ کین یو کمپیئر ڈیموکریسی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ڈیموکریسی بیڈ کوالٹی ہے، لیٹس امپروو دا کوالٹی آف ڈیموکریسی ان دس کنٹری. میں آپ سے بہتر ڈیموکریسی ہے. سب ایک بریک لے لو، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شفقت صاحب، کین گورنمنٹ اسٹیپ فورورڈ؟ یہ جو مسائل ہم ذکر کر رہے ہیں، کہیں یار ان ایشوز پہ آ کے بات کریں سر. نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، ایشوز ہم نے کہا ہے بات کریں گے، لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ جو ہماری جمہوریت کے اندر جو ایشوز ہیں، اس میں ایک چیز بہت بڑی بات یہ ہے کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس. اس کی وجہ میں بتاؤں، موروثی سیاست. کہ موروثی سیاست کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے اکٹھے ہو کے نیشنل ایشوز پہ بات کرنی ہے تو اس میں جو انڈیویجول انٹرسٹ ہیں، جس کی وجہ سے ایک ذاتی دشمنیاں پیدا ہو گئی، کیونکہ ایک فیملیز رول کر رہی ہیں. 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 کرے، کوئی کچھ نہیں سیاہ کرے، سفید کرے، جو مرضی کرے، اور سب جو ان کے اور ٹھیک ہے وہ. لیکن آپ تو ڈائنیسٹک نہیں ہے نا. نہیں، وہ پرائم منسٹر کو کھڑے ہو کے کہا یہ 4 ایشوز کے اوپر یہ ایجنڈا ہے، اگلی اسمبلی ہے، پلیز آئیں لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. وہ پاپولر بھی ہوں گے، لیکن دا پوائنٹ از کہ ان کے اندر کسی کے مجال ہوگی کہ ان کو کوشچن کرے گا، کوئی وجہ، کوئی طریقہ ہے ان کو چینج کر. سو یہ جو ایوولوشن آف ڈیموکریسی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ایوولوشن آف ڈیموکریسی یہ بھی ہے کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں اور ہمارے ملکوں میں ہم نے آگے بڑھنا. دیکھیں میں آپ سے کچھ بنیادی سوالات پوچھنا چاہتا ہوں اور آخر میں کنکلوڈ کر دوں گا اس بات کو. آپ مجھے بتائیں کہ کسی آئین کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ بلوچستان پہ لاگو نہیں ہوتا، تو پھر بلوچستان کا کیا سسٹم ہے؟ جو سسٹم پنجاب میں ہے، جو سسٹم سندھ میں ہے، جو سسٹم کے پی کے اندر ہے، وہ بلوچستان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ لکھا پڑا ہے، کسی آئین کی کسی شک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو ملک ایسے چلے گا مگر یہ والا علیحدہ اس طرح چلے گا. کیسے چلے گا؟ کس فریم ورک کے ذریعے چلے گا؟ کلوز کر دیں اس کو سر. دوسری جو اہم بات ہے، میں نے جو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ووٹ کی طاقت کے ذریعے آئیں گے تو نہ موروثیت رہے گی. موروثیت اسی صورت میں رہے گی اگر وہ لوگ جو ورثے کے اندر سیاست لے کے کینیڈیز کی طرح گھر سے سرو کرنے کے لیے نکلتے ہیں. 10 سال رہی پولیس کیوں نہیں ٹھیک ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، کیونکہ آپ ووٹ نہیں لے. دیکھیں میں نے تو جو 4 سال دیکھے میں بتا دیتا ہوں. 2014 کے اندر شروع ہوئی، 2015 کے اندر 16 میں دھرنا آ گیا. 2008 میں شروع ہوئی پنجاب کی. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں جب سے میں نے سیاست شروع کی 2014 سے آپ سے تکرار نہیں کر رہا ہوں. گفتگو کا وقت ختم. اجازت دیجیے، انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی. ویل ہیو دس ڈیبیٹ سم ادر ٹائم. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.